بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم یونٹ نمبر 3.4 شیب ابی طالب کے عنوان کے متعلق یہ سبق ہے، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے شیب ابی طالب کا تعارف حاصل کر سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے کردار سے آگاہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم ان دو حاصلات تعلم کی روشنی میں سبق پڑھیں گے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم شیب ابی طالب کا تعارف اور مشکل کی اس گھڑی میں حضرت ابو طالب کے کردار سے واقفیت حاصل کریں گے، یعنی شیب ابی طالب کیا تھا اور اس میں حضرت ابو طالب کا کردار کیا تھا، اس کے متعلق چند معلومات آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے سابقہ معلومات کو جانچا اور پرکھا جا سکے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ آپ نے سابقہ لیکچر کو اچھے انداز میں یاد کیا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ پیارے بچوں، دہرائی کے سوالات کے بعد اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، سورۃ الانشراح آیت نمبر 5، جس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مشکل آتی ہے تو یاد رکھا جائے اس مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح اللہ کریم بندے کو آزمائش میں سے سرخ روح ہونے کے بعد آسانیوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ بچوں کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا دوبارہ سے اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب دینے کی صورت میں اپنے اساتذہ کرام کو اس بات کا یقین کرایا ہوگا کہ آپ بچے سبق پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ مستعد ہیں اور چاقو چوبند ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ان سوالات کے جواب دے کر آپ کو سبق کے متعلق بہت سی معلومات بھی حاصل ہو چکی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ شعب دو پہاڑوں کے مابین تنگ میدان کو کہتے ہیں یا تنگ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ شعب کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے، تنگ میدان ہوتا ہے، اسے شعب کے نام سے عربی میں پکارا جاتا ہے۔ جس میدان میں مسلمانوں کو محصور کیا گیا وہ حضرت ابو طالب کی ملکیت تھا، جس کی وجہ سے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں مسلمانوں پہ جو طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، ان میں سے ایک بڑا شدید ظلم شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی محصوری تھی، یعنی ان کو قید کر دیا گیا تھا ایک طرح کا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، قطع تعلقی کر لی کہ آج کے بعد ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ان کے ہاں شادی کریں گے، نہ ان کے ہاں شادی پہ کے موقع پہ شریک ہوں گے، نہ کوئی ان کا غم منائیں گے، نہ اپنے غموں میں ان کو آنے دیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی تجارت کریں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کریں گے۔ اب جب یہ صورتحال بنی، نہ کوئی ان کو کھانا دیتا تھا، نہ کوئی ان کو کھانے کی خرید بیچ سکتا تھا، نہ وہ کس سے خرید سکتے تھے۔ 3 سال تک مسلمان شیب ابی طالب جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی گھاٹی، وہاں پہ مقیم رہے اور ہر قسم کی مشکل کو، مشقت کو اسلام کی خاطر برداشت کرتے رہے۔ تو یہ جو سارا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قریش نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل معاشرتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ معاشرے میں کوئی بھی شخص وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق
نہیں رکھ سکتا۔ قریش نے عہد کیا کہ معاشی بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قریش مکہ کے حوالے نہ کر دیں۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا جائے تو پھر یہ سوشل بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا، لیکن مسلمان اس بات پہ کبھی بھی تیار نہ تھے۔ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب چلے گئے۔ بنو ہاشم بھی ساتھ تھے، بنو مطلب بھی ساتھ تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد، ان کے بیٹے، اس طرح بنو ہاشم، وہ دونوں خاندان جو قریش کی شاخیں تھیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے گئے تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کیا گیا یہ معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا، جس پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات صادر کیے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا، اس معاہدے کو لکھ کر دیوار خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور یہ ثبوت تھا کہ جب تک یہ معاہدہ یہاں پہ لٹکا رہے گا اس وقت تک یہ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ برقرار رہے گا۔ اللہ کی قدرت سے کچھ عرصے کے بعد، 3 سال کے عرصے کے بعد، آہستہ آہستہ اس بائیکاٹ کو، اس معاہدے کو دیمک کھا گئی، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ کل عدم ہو گیا اور ختم کر دیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو ہم نے آج کے سبق کے متعلق اخذ کی اور حاصل کی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے شیب ابی طالب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں طلبہ و طالبات سے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کے ساتھ کمرہ جماعت میں بلند آواز کے ساتھ خوانی کا اہتمام کیا ہوگا، اور آپ نے اس معاشرتی بائیکاٹ کے بارے میں بہت سی اہم معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران پیش آنے والا کوئی ایک اہم واقعہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر تلاش کریں اور ایک دوسرے کو سنائیں۔ سیرت کی کسی بھی معروف کتاب سے یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ کوئی ایک واقعہ جو آپ کو پسند آئے، آپ نے پہلے اسے تلاش کرنا ہے، تلاش کرنے کے بعد ایک دوسرے کو سنانا ہے۔ تو یہ سرگرمی آپ نے کمرہ جماعت میں مکمل کرنی ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران پیش آنے والے اہم واقعے کو یاد بھی کیا ہوگا، تلاش بھی کیا ہوگا اور ایک دوسرے کو سنایا بھی ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ والدین سے پوچھ کر کمرہ جماعت میں اساتذہ کی موجودگی میں بتائیں کون سے اسباق ہیں جو ہمیں شیب ابی طالب سے ملتے ہیں۔ آپ نے والدین سے پوچھنے ہیں، اس کے بعد ان اہم اسباق کو تحریر کرنا ہے، پھر کمرہ جماعت میں جا کر اساتذہ کی موجودگی میں فردن سب طلباء و طالبات کو وہ اسباق آپ نے بتانے ہیں۔ اس طرح سے آپ کی بہت سی معلومات یکجا ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنی معلومات کو تقسیم یعنی شیئر بھی کر سکیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ کام آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے۔ آئیے اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں، آج کے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا شیب سے مراد 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ میدان یا گھاٹی ہے۔ شیب ابی طالب حضرت ابو طالب کی ملکیت میں ایک پہاڑی گھاٹی تھی۔ قریش مکہ نے ایک معاہدہ تحریر کیا جس میں مسلمانوں سے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس معاہدے کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا، جس پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھیں وہ چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی۔ آج ہم نے شیب ابی طالب کا پس منظر اور قریش مکہ کے مسلمانوں سے معاشی بائیکاٹ کے حوالے سے واقفیت حاصل کی۔ کل ہم محصورین کی مشکلات سے آگاہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے محصورین کی نصرت و اعانت سے متعلق
واقفیت حاصل کریں گے، یعنی وہاں پہ محاصرے کے دوران محصورین کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے مدد فرمائی اور ان کی مشکلوں کو ختم کر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔